السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حائمہ خاتون سلجان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کچھ بات چیت کر رہی تھیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، حائمہ والدہ سرما خاتون آئی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، اسے اندر بھیجو۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، اسے اندر بھیجو۔ پھر سرما تیزی سے اندر داخل ہوتی ہے اور آتے ہی پوچھتی ہے، ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ حائمہ خاتون کافی پریشان ہو کر پوچھتی ہیں، کیا بات ہے بیٹی، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سرما دوبارہ پوچھتی ہے، ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ سلجان کہتی ہے، کیا میں نے تمہیں یقین نہیں دلوایا تھا کہ وہ تمہاری بہن البلگے کو بچانے کے لیے جائیں گے؟ وہ قلعے کی طرف گئے ہیں۔ سرما کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب میرے بھائی کو قتل کر البلگے کو بچانے گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے انہوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر حائمہ خاتون اور سلجان حیران پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، کیا تم جانتی نہیں کہ ارطغرل صاحب ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ سرما کہتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ اگر میں نے اسے نہیں دیکھا تو ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ میرے سپاہی میرے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں بمسی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، حائمہ والدہ میں جانتا ہوں کہ سرما خاتون یہاں کیوں آئی ہیں۔ سرما کہتی ہے، تو مجھے بتاؤ کمانڈر بمسی، میرا بھائی کہاں ہے؟ بمسی کہتا ہے، ارطغرل بھائی نے کافروں کی چال کو قابو کرنے کے لیے ایک چال چلی ہے۔ بے بولت صاحب زندہ ہیں، وہ بھیڑیے کی طرح بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور سلجان سکون کا سانس لیتی ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے، وہ ارطغرل صاحب کے ساتھ البلگے خاتون کو بچانے کے لیے قلعے گئے ہیں۔ وہ ایک جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں سرما خاتون، ابھی ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سرما پرسکون ہو جاتی ہے اور مسکراتے ہوئے حائمہ خاتون کی طرف دیکھتی ہے۔ دوسری طرف لفے قلعے میں خوراک کے ڈبے کھلتے ہیں جس میں بے بولت اور ترغت وغیرہ موجود تھے۔ اتنے میں کچھ سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے، چلو کچھ مکھن کھاتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک سپاہی کو مار دیتے ہیں اور دوسرے سے بے بولت پوچھتا ہے، بتاؤ مجھے البلگے کہاں ہے؟ اسی دوران البلگے ایک کمرے میں موجود تھی اور بہت پریشان تھی۔ دوسری طرف ترغت اور اس کے ساتھی نکل کر سامنے آ جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ سپاہیوں کو مار کر البلگے کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ البلگے خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ان کتوں نے مجھے بتایا تھا کہ ارطغرل صاحب نے آپ کو مار دیا ہے۔ پھر بے بولت کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب قید خانے میں ارطغرل صاحب نے بے بولت کو قابو کر لیا تھا۔ پھر ارطغرل نے اسے چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا، ہمارے درمیان غدار کا پتہ لگوانے کے لیے اور البلگے خاتون کو بچانے کے لیے میں ایسا ظاہر کروں گا جیسے میں نے تمہیں قتل کر دیا ہو اور تمہیں رضامند ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ پھر بے بولت نے کہا تھا، اگر میری بہن کی زندگی کا انحصار اس پر ہے تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح یہ سارا منصوبہ ارطغرل صاحب کا تھا۔ یہ سارا واقعہ سن کر البلگے کہتی ہے، اللہ ارطغرل صاحب پر رحمت فرمائے۔ پھر بے بولت کہتا ہے، ہمیں اس منحوس قلعے سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اسی دوران ارطغرل اورونوس کو مل کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کا لالچ دے رہے تھے اور اورونوس بھی کافی حد تک رضامند ہو چکا تھا۔ پھر اورونوس کہتا ہے، میں ایک بارے میں متجسس ہوں ارطغرل، البلگے تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، امیر بہار الدین البلگے سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے البلگے کو کونیا لے کر جایا جا رہا تھا۔ اورونوس کہتا ہے، اور تم اسے بہار الدین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو؟ ارطغرل ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ دوسری طرف بے بولت اور ترغت البلگے کو لے کر قلعے سے باہر آ چکے تھے۔ پانی پینے کے بعد البلگے پوچھتی ہے، ارطغرل صاحب کا کیا ہوگا؟ وہ قلعے سے کیسے نکلیں گے؟ ترغت کہتا ہے، اگر آپ سانپ کے گھونسلے میں جائیں تو آپ کے پاس
سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہتھیار ہونا چاہیے البلگے خاتون۔ ارطغرل صاحب کے پاس وہ زہر عقل اور تلوار کی صورت میں موجود ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ان غلیظوں کو شکست دے دیں گے۔ اب جلدی سوگڑ چلتے ہیں، ہم نے ضروری احتیاطی تدابیر لے لی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف لفے قلعے میں ایک کمانڈر آ کر کہتا ہے، حضور البلگے اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، وہ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر اورونوس اور دریگوس چونک جاتے ہیں اور اورونوس کہتا ہے، ارطغرل یہ تم نے کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار ارطغرل کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور پھر اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے۔ آواز سن کر کچھ سپاہی اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اورونوس کہتا ہے، تم یہاں معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن تم نے اسے شروع میں ہی توڑ دیا ہے اور تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ارطغرل کہتا ہے، میں تمہارے معاہدے کے مطابق سونا یہاں لے کر آیا تھا لیکن تم نے البلگے کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی۔ کوئی بھی شخص میری چیز نہیں رکھ سکتا ہے جب تک میں اسے اپنی مرضی سے نہ دوں۔ اورونوس پوچھتا ہے، تو تم سونا کیوں لے کر آئے تھے؟ ارطغرل کہتا ہے، معاہدے کے لیے، لیکن البلگے کو اس معاہدے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اورونوس کہتا ہے، اب معاہدے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، ابھی تک تم نے میری اصل پیشکش سنی ہی نہیں ہے دریگوس۔ تم چاہو تو مجھے مار دو، مجھے ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے، لیکن تم پھر میری پیشکش نہیں سن سکو گے۔ اس کے علاوہ سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں یہاں ہوں، حتیٰ کہ بےبولت کو بھی۔ پھر وہ سب اس قلعے کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اورونوس حیران ہو کر پوچھتا ہے، بےبولت کیا وہ مر نہیں گیا؟ ارطغرل کہتا ہے، اس قلعے میں جو تم لوگوں نے سرنگ بنائی ہوئی ہے وہ غلط راستے کی طرف نکلتی ہے۔ بےبولت نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس نے البلگے کو بھی یہاں سے نکال لیا ہے۔ اب اگر مجھے کچھ ہوا تو تم اس قلعے میں ہی دفن ہو جاؤ گے، یا پھر ہم پیشکش کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں دونوں کی جیت ہوگی۔ یہ سن کر اورونوس سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر اپنی تلوار ہٹا کر کہتا ہے، سپاہیوں اس کی تلوار لے لو اور پھر باہر نکل جاؤ۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا، جو چیز میں اپنی مرضی سے نہ دینا چاہوں وہ مجھ سے کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے۔ یہ سن کر اورونوس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، باہر نکل جاؤ۔ یہ سن کر سارے سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر اورونوس کہتا ہے، میں سن رہا ہوں ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے، جو ٹیکس منگولوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا وہ پورے اناطولیہ کے ٹیکس کے ساتھ اکٹھا ہونا تھا، میں وہ سارا سونا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اورونوس کہتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، تو اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ٹیکسوں کا ذمہ دار امیر بہار الدین ہے، اگر ہم وہ ٹیکس حاصل کر لیں تو ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ اس کے علاوہ منگول امیر بہار الدین کو مار ڈالیں گے۔ اورونوس پوچھتا ہے، لیکن تم یہ کام اکیلے کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے، وہ مجھے اور میرے سپاہیوں کو جانتے ہیں، لیکن اگر میں تمہیں بتا دوں کہ ٹیکس کہاں اکٹھا ہو رہا ہے تو پھر وہ سونا تم حاصل کر سکتے ہو اور پھر ہم سونا آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، اس طرح ہم دونوں کی جیت ہوگی۔ اورونوس کچھ سوچنے کے بعد دو سپاہیوں کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل ہمارا مہمان ہے، میں فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ سوچوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے، اچھی طریقے سے سوچ لو، میں پورے اناطولیہ کے ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، اس سونے سے ہم بہت بڑی فوج کی مالک بن سکتے ہیں، اچھی طرح سے سوچ لو دریگوس۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب باہر نکل جاتے ہیں۔ ارطغرل کے جانے کے بعد دریگوس سامنے نکل کر آتا ہے۔ اورونوس کہتا ہے، ارطغرل نے ایک ایسی پیشکش کی ہے جسے ہم ٹکرا نہیں سکتے ہیں، میں نے اسے باہر بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے مشورہ کر سکوں۔ دریگوس کہتا ہے، تم نے اچھا کیا، لیکن کبھی دوبارہ اسے کچلنے کا موقع نہیں دینا۔ اورونوس کہتا ہے، ابھی بھی ہمیں ارطغرل کو مارنے کا موقع ہے، اگرچہ اس نے البلگے کو نکال دیا ہے لیکن ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ دریگوس کہتا ہے، کیا تم نے اس کی پیشکش نہیں سنی ہے؟ وہ پورے اناطولیہ کے ٹیکس کی بات کر رہا تھا، اس کے علاوہ اگر اسے کچھ ہوا تو ترک قبیلے اس قلعے پر حملہ کریں گے۔
ارطغرل پر اعتبار کرنا مشکل ہے، لیکن اس نے ایک بہت بڑی پیشکش کی ہے۔ اورونوس پوچھتا ہے تو آپ کا کیا فیصلہ ہے حضور؟ دریگوس کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد سوگٹ کا منظر سامنے آتا ہے۔ بے بولت اور ترگت البلگے کو لے کر سرائے محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ترگت بمسی سے پوچھتا ہے قبیلے کا کیا حال ہے بمسی؟ اوغز سپاہی کیسا ہے؟ بمسی کہتا ہے قبیلہ ٹھیک ہے بھائی، اور اوغز سپاہی بھی کچھ ہی دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں ملک شاہ اندر آ کر بمسی کے کان میں کچھ کہتا ہے، جو سن کر بمسی کہتا ہے اب میں نکیس کو تباہ کر دوں گا، سپاہیوں میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف لفے قلعے میں اورونوس ارطغرل صاحب کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں، ہم وہ سارا سونا حاصل کریں گے اور آدھا آدھا بانٹیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری شراکت داری کئی سالوں تک جاری رہے۔ میں تمہاری طرف سے معلومات کا انتظار کروں گا کہ اناتولیہ کا سارا سونا کہاں اکٹھا ہو رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب تم قلعے میں ہی بیٹھ کر میری خبر کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب قلعے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نکیس اپنے گھر میں پہنچتا ہے تو اندر بمسی بیٹھا ہوا تھا۔ نکیس کہتا ہے آپ اندر کیسے آئے کمانڈر بمسی؟ بمسی کہتا ہے جیسے تم ہمارے اندر گھسے ایسے ہی میں تمہارے گھر میں گھس آیا ہوں نکیس۔ اتنے میں دمرل اور ملک شاہ بھی آ جاتے ہیں۔ نکیس کہتا ہے تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمسی کہتا ہے ارطغرل صاحب تمہیں ہر چیز بتائیں گے جب وہ واپس آئیں گے، اور تم بھی بہت کچھ بتاؤ گے۔ پھر بمسی کہتا ہے سپاہیوں لے جاؤ اس کو۔ یہ سن کر سپاہی اسے باہر لے جاتے ہیں۔ جب وہ باہر آتے ہیں تو تارا انہیں چھپ کر دیکھ لیتا ہے اور کافی پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں رات کا وقت ہو گیا تھا اور ایک بچہ جس کا نام تورالی تھا وہ قبیلے میں ٹہل رہا تھا، اور دیری دمیر ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر دیری دمیر اسے دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں اور وہ بچہ عبدالرحمن جس خیمے میں قید تھا وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سپاہی بھی وہاں پر موجود تھا۔ اتنے میں آرتک بھی وہاں آ جاتا ہے اور مرکزی دروازے پر کوچہ پہاش سپاہیوں سے بات چیت کر رہا تھا۔ پھر حکیم آرتک تورالی کے کان میں آ کر کہتا ہے تورالی کیا تم تیار ہو بیٹا؟ تورالی کہتا ہے جی میں تیار ہوں۔ آرتک کہتا ہے شاباش۔ اس کے بعد تورالی بچہ جو ہے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے، اور وہاں پر کوچہ پہاش بھی کھڑا ہوا تھا اور اپنے سپاہیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ یہ ارطغرل کا منصوبہ تھا، کیونکہ ارطغرل عبدالرحمن کو خیمے سے باہر نکلوانا چاہتا تھا۔ اتنے میں دیری دمیر کوچہ پہاش کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کوچہ پہاش کہتا ہے یہاں کیا کر رہے ہو دیری دمیر؟ دیری دمیر کہتا ہے میں عبدالرحمن کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر کوچہ پہاش کہتا ہے تو دیکن بھائی کے احکامات ہیں، اور انہوں نے سختی سے کہا ہے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے اور اس سے نہیں مل سکتا ہے، اور اگر اس کے باوجود کوئی اندر گیا تو ہم اس سے سختی کے ساتھ لمٹیں گے۔ یہ سن کر دیری دمیر کہتا ہے کیوں منع کیا ہے انہوں نے؟ یہ سن کر کوچہ پہاش کہتا ہے سردار نہیں چاہتے، سمجھ گئے؟ پھر دیری دمیر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ اندر جانے لگتا ہے تو کوچہ پہاش اسے دھکا دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے پھر دیری دمیر کو کوچہ پہاش غصے سے کہتا ہے دیری دمیر۔ پھر وہ سپاہیوں کو آواز دیتا ہے، سپاہی وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر کوچہ پہاش دیری دمیر کو کہتا ہے
آپ فکر نہ کریں، میں قبیلے کے غدار کو آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ اتنے میں وہ جو چھوٹا بچہ ترالی ہوتا ہے وہ خیمے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور خیمے کو کاٹ کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اتنے میں آرتک یہ دیکھ کر حکیم آرتک کو ایک آواز لگاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دیری دمیر سمجھ جاتا ہے کہ کام ہو گیا ہے۔ پھر دیری دمیر کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد کوچا پہش اندر چلے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی آ تو نہیں گیا ہے۔ پھر وہ عبد الرحمن سے کہتا ہے جن سرداران کے لیے تم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی انہوں نے ہی تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ ارطغرل نے بھی تمہارا پلٹ کر حال تک نہیں پوچھا۔ پھر کوچا پہش کہتا ہے کل تمہارا آخری دن ہے، لیکن اگر تم اعتراف کر لو اپنے جرم کا اور اپنے ساتھیوں کے نام بتا دو تو میں تمہاری سزا رکوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر عبد الرحمن کہتا ہے تم کیوں میری زندگی کی فکر کر رہے ہو کوچا پہش، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر کوچا پہش جو ہوتا ہے وہ مسکرانے لگتا ہے اور پھر جو اس لکڑی پر وہ کھڑا ہوا تھا اس کو وہ ہلانے لگتا ہے۔ عبد الرحمن تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کوچا پہش جو ہوتا ہے وہ اس کی نقل اتارنے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ ترالی اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن کہتا ہے ترالی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ترالی کہتا ہے ارطغرل بھائی نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بھی خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف باہر کوچا پہش آ گیا تھا اور وہ کہتا ہے اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھاؤ اور خیمے کے چاروں طرف کھڑے رہو۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور دیری دمیر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ارطغرل نے اسے عبد الرحمن کو چھڑوانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد مرکزی خیمے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں گوبچے کھانا لگا رہی تھی۔ اتنے میں وہاں حائمہ خاتون، سلجان، کندوک آ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد حلیمہ سلطان اور ارطغرل بھی آ جاتے ہیں اور وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو چھوٹا بچہ ترالی تھا اس نے عبد الرحمن کو قید خانے والے خیمے سے نکال لیا تھا۔ پھر وہ باہر آتا ہے اور خیمے کے ارد گرد مٹی کا تیل چھٹکنے لگتا ہے تاکہ اس خیمے کو آگ لگایا جا سکے۔ پھر وہاں ایک آگ والی چیز ہوتی ہے، پھر وہ بچہ اسے گرا دیتا ہے، اس طرح خیمہ جلنے لگتا ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور حائمہ خاتون، سلجان، کندوک سلجان اور حلیمہ اور ارطغرل شامل تھے، سب کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں کندوک کہتا ہے دوان اور ترگت کو روکو ارطغرل، ہم مزید مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کندوک کہتا ہے اور عبد الرحمن کا جہاں تک تعلق ہے خیال رکھنا، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں شور مچ جاتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور وہ قید خانے والا خیمہ جلنے لگتا ہے۔ سب لوگ پریشان تھے۔ دوسری طرف تودیکن اپنے خیمے میں بیٹھ کر اپنی تلوار تیز کر رہا تھا اور اسے وہ خیال آتا ہے جب وہ جنگل میں گوبچے سے ملا تھا اور وہ گوبچے اس کے گھوڑے کو پیار کر رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کایا سپاہی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ آ کر کہتا ہے سردار خیمے میں آگ لگ گئی ہے۔ تودیکن پوچھتا ہے کون سے خیمے میں؟ کایا سپاہی کہتا ہے قید خانے والے خیمے میں۔ یہ سن کر تودیکن کہتا ہے نالت ہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیمے کا منظر سامنے آتا ہے
جہاں ارطغرل اور اس کے گھر والے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کندوگ ارطغرل سے کہتا ہے، اور اب تم ہم پر کوئی امید مند رکھنا ارطغرل کہ ہم تمہیں اور تمہارے سپاہیوں کو بچا لیں گے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے سے کندوگ کو دیکھتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون ارطغرل سے کہتی ہیں، عبد الرحمن کی جان بچانے کے لیے مجھ سے جو بھی ہو سکا وہ میں کروں گی ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے، میں جانتا ہوں والدہ، لیکن عبد الرحمن کی زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ بات آپ کے علم میں ہے۔ دوسری طرف قبیلے کے لوگ چلا رہے تھے کیونکہ قید خانے والے خیمے میں آگ لگ گئی تھی۔ اتنے میں تودکن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے۔ پھر کایا سپاہی کہتا ہے، عبد الرحمن اندر نہیں ہے سردار۔ یہ سن کر تودکن کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تودکن کہتا ہے، بھاگ گیا وہ نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے ارطغرل، یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگتا ہے اور قبیلے کے لوگ آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ دیری دمیر بھی ٹہل رہا تھا اور دوسری طرف ارطغرل کے گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ حائمہ خاتون کہہ رہی تھیں، بس ایک بار میرا پوتا میری آغوش میں آ جائے، دنیا کی ساری خوشیاں مل جائیں گی مجھے۔ یہ سن کر ارطغرل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں گوبچے کہتی ہے، میں امید کرتی ہوں کہ بچہ ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اتنے میں تودکن اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، احسان فراموش، تو آخر کار تم نے اسے فرار کروا دیا۔ کندوگ کہتا ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تودکن، کون فرار ہو گیا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ تودکن کہتا ہے، قیدی خانے والے خیمے میں آگ لگ گئی ہے اور عبد الرحمن بھی اندر موجود نہیں ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون کہتی ہیں، یہ درست کہہ رہا ہے ارطغرل۔ اتنے میں ارطغرل کے ساتھی ترگت اور دوان وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میں نہیں جانتا والدہ، نہ عبد الرحمن کے بارے میں اور نہ ہی آگ کے بارے میں۔ اس کے سپاہی اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکے ہیں۔ تلوار ہٹاؤ اپنی تودکن۔ لیکن تودکن تلوار نہیں ہٹاتا۔ ارطغرل دوبارہ غصے سے کہتا ہے، تلوار ہٹاؤ اپنی۔ لیکن تودکن تو اپنی ضد اور انہا میں تھا اور وہ تلوار نہیں ہٹا رہا تھا۔ ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور ارطغرل اس کی تلوار نیچے گرا کر اسے گلے سے پکڑ کر قابو کر لیتا ہے اور ارطغرل کے باقی سپاہی تودکن کے سپاہیوں کو قابو کر لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، تم ابھی بچے ہو تودکن، بچے ہو، تم نے آج ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اتنے میں کندوگ بولتا ہے، چھوڑ دو اسے ارطغرل، چھوڑ دو۔ پھر حائمہ خاتون بھی غصے سے کہتی ہیں، چھوڑ دو اسے ارطغرل۔ پھر ارطغرل اسے گلا دبا رہا تھا اور کہتا ہے، اگر آئندہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پھر ارطغرل اس کا گلا دبائے ہی رکھتا ہے۔ اتنے میں کندوگ کہتا ہے، چھوڑ دو اسے، یہ مر جائے گا۔ یہ سن کر ارطغرل اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں، تودکن، اگر تم نے آئندہ میرے خیمے میں اس طرح گھسنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اور جہاں تک تمہاری بات ہے ارطغرل، میں نہیں جانتی کہ تم اس سب میں ملوث ہو یا نہیں، اس لیے تم کچھ دن قبیلے سے دور رہو کہ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جانا۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، والدہ۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، تودکن، اپنی بھیڑیوں کو لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر تودکن اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور ارطغرل اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دینے لگتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔
حلیمہ سلطان ارطغرل کے پاس آ جاتی ہے۔ پھر ارطغرل اسے کہتا ہے تم پریشان مت ہو، میں جہاں بھی جاؤں گا اپنے بچے کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں صبر سے کام لوں اور مضبوط ہو جاؤں؟ اب سے میں ایسا ہی کروں گی ارطغرل، آپ کے دل کے ساتھ میرا دل بھی دھڑکے گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ترگت اور دوان روانہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ارطغرل نے انہیں کہا تھا کہ صبح سویرے ہی روانہ ہو جانا ہے اور گائگلی کے ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ حمزہ سپاہی اور نویان بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر حمزہ سپاہی نویان کو بتاتا ہے یہ دونوں ارطغرل کے سپاہی ہیں، ترگت اور دوان۔ پھر نویان کو وہ خیال آتا ہے جب وہ مہمان خانے میں ان سے ملا تھا اور ترگت نے کہا تھا ہم نے اپنا ہتھیار جہاد کرنے کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں ارطغرل کہاں ہے۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے مجھے یہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے، تانگت جا کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرو۔ تانگت کہتا ہے جو آپ کا حکم نویان۔ پھر تانگت وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گوبچے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور قبیلے سے باہر نکل جاتی ہے اور تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑانے لگتی ہے۔ دوسری طرف منگول سپاہی ارطغرل کے ساتھیوں کے نشانات تلاش کر رہے تھے۔ ایک جگہ وہ پہنچ کر کہتے ہیں وہ اس طرف گیا ہے شاید۔ اتنے میں گائگلی انہیں سامنے بیٹھا ہوا دکھ جاتا ہے تو وہ اپنی تلواریں نکال کر اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اس کے پاس چلے جاتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ تم کون ہو، کیا تم نے یہاں کسی سپاہیوں کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر گائگلی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر سامنے اشارہ کرتا ہے تو وہاں پر ترگت اور دوان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر منگول سپاہی ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ ترگت اور دوان بہت اچھے طریقے سے لڑتے ہیں اور ایک ایک کر منگولوں کو نیچے گرانے لگتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی ترگت کو آگے پکڑ لیتا ہے، ترگت اسے اٹھا کر پٹک دیتا ہے۔ اتنے میں گائگلی دیکھتا ہے کہ دوان کو ایک سپاہی پیچھے سے مارنے والا ہے۔ یہ دیکھ کر گائگلی آگے بڑھتا ہے اور اس آدمی کو اپنے ڈنڈے سے مار دیتا ہے۔ پھر ترگت بھی ایک سپاہی کو مکہ مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور دوان بھی اپنی تلوار سے بہت اچھے طریقے سے لڑ رہا تھا اور ایک ایک کر منگولوں کو نیچے گرا رہا تھا۔ ترگت ایک منگول کو مکے مارتا ہے اور پھر پٹک کر ادھر ہی مار دیتا ہے۔ اتنے میں دوان گائگلی کے پاس چلے جاتا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے تم بہت ماہر ہو شکار کرنے میں۔ گائگلی کہتا ہے میں ماہر تو نہیں ہوں لیکن میں نے کافروں کو ان کی اوقات یاد دلوا دی ہے دوان۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے نکل گیا تھا کیونکہ حائمہ خاتون نے ارطغرل کو قبیلے سے بے دخل کر دیا تھا اور تو لیکن اپنے خیمے میں بہت غصے سے تھا اور وہ کہتا ہے مان لیجئے میری بات کہ یہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کا ہی کام ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں بس کرو، بہت کر لی تم نے میرے بیٹے پر الزام تراشی۔ 4 سپاہی اس خیمے کی حفاظت پر معمول تھے۔ کیا کر رہے تھے وہ ہیں جب آگ لگ رہی تھی؟ عبد الرحمن پرندے کی طرح اڑ گیا۔ کندوگتو کہتا ہے والدہ صحیح کہہ رہی ہیں تو لیکن تمہارے سپاہی بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں اپنی ذمہ داری میں، بری طرح ناکام۔ یہ سن کر تو لیکن سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں ارطغرل قبیلے سے باہر نکل گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد نویان بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا اور اسے دیکھنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کب تک بچو گے تم مجھ سے ارطغرل؟ اتنے میں گوبچے ارطغرل کے پاس آ جاتی ہے۔
اتنے میں ارطغرل کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو گوبجے؟ گوبجے کہتی ہے میں آپ کو یوں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے ہر طرف دشمن پھیلے میں ہیں گوبجے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ گوبجے کہتی ہے تو آپ اس حالت میں کیوں جا رہے ہیں ارطغرل؟ اگر چاروں طرف دشمن پھیلے ہیں تو آپ اس زخمی ہاتھ کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر نویان پوچھتا ہے کون ہے یہ لڑکی؟ حمزہ۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے ارطغرل کی ماں نے اسے پالا ہے، سلیمان شاہ نے اس کے باپ کو مار دیا تھا تو اس کا نام گوبجے ہے۔ پھر نویان کہتا ہے گھوڑے تیار کرو جا کر۔ یہ سن کر حمزہ سپاہی چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل گوبجے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے گھوڑے کے پاس لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جاؤ یہاں سے فوراً جاؤ۔ گوبجے ناں میں سر ہلاتی ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے اور نویان بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارطغرل کے جاتے ہی نویان کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل جنگل میں گھوڑا دوڑانے لگتا ہے۔ اتنے میں تانگت اور حمزہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر تانگت کہتا ہے چلو پیچھا کرو اس کا۔ یہ دیکھ کر ارطغرل اپنے گھوڑے کو ایک بار اچھالتا ہے اور جھاڑیوں میں گھس جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر منگول سپاہی بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور ارطغرل پھر جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور اپنا گھوڑا تیزی سے دوڑا رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، جبکہ تانگت اور اس کے سپاہی مسلسل ارطغرل کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حائمہ خاتون بے چینی سے اپنے خیمے میں ٹہل رہی تھیں اور حائمہ خاتون بہت اداس ہو گئی تھیں اور ان کی کچھ طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ اتنے میں کندوکتو بھی وہاں آ جاتا ہے، پھر وہ حائمہ خاتون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ حائمہ خاتون اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھیں کیونکہ انہوں نے ارطغرل کو اور اس کے سپاہیوں کو قبیلے سے بے دخل کر دیا تھا۔ پھر کندوکتو کہتا ہے میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں والدہ۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں سب کچھ تباہ ہو رہا ہے کندوکتو، تمہارے بھائی کو میں نے زخمی ہاتھ کے ساتھ منگولوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، کیا ہوگا اگر وہ دوبارہ ان کا شکار بن گیا؟ کندوکتو کہتا ہے اللہ نہ کرے والدہ، ارطغرل پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے والدہ، دیکھ لیے گا وہ اس مشکل وقت کو بھی شکست دے دے گا۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر کندوکتو کہتا ہے آپ پریشان مت ہوں والدہ، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کاش کہ کل میں اپنے غصے پر قابو رکھ لیتی اور کچھ نہ کہتی اسے۔ دوسری طرف ارطغرل جنگل میں ایک خفیہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر کافی دشوار راستہ تھا اور ارطغرل وہاں گھس جاتا ہے تاکہ وہ منگول اس کو پکڑ نہ پائیں، لیکن تانگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل کے پیچھے نکلا ہوا تھا اور وہ مسلسل ارطغرل کا پیچھا کر رہا تھا اور حمزہ سپاہی بھی انہی کے ساتھ موجود تھا۔ اتنے میں ارطغرل ایک جگہ پہنچ کر اپنا گھوڑا واپس موڑ لیتا ہے۔ وہ منگول سپاہی سمجھتے ہیں کہ ارطغرل آگے گیا ہے۔ پھر تانگت اور حمزہ سپاہی کچھ سوچنے لگتے ہیں کہ ارطغرل کہاں گیا ہوگا۔ اتنے میں ارطغرل اپنے گھوڑے سے اتر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر تانگت کہتا ہے اس دفعہ تمہارا بچنا بہت ناممکن ہے ارطغرل۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے چاروں جانب پھیل جاؤ اور ارطغرل کو تلاش کر لاؤ۔ یہ سن کر وہ سب اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور اپنی تلواریں نکال کر جنگل میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کو وہ خیال آتا ہے جب حمزہ سپاہی نے اسے قابو کر لیا تھا اور وہ حمزہ سپاہی کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ سامنے آ گیا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اسے دیکھتا ہے
اور ارطغرل وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر حمزہ سپاہی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حلیمہ بہت دکھی ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سلجان وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، حلیمہ اپنے آنسو پونچھ لو، اپنی تکلیف کا بوجھ اپنے بچے کے اوپر مت ڈالو حلیمہ سلطان۔ حلیمہ کہتی ہے، میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی تکلیفوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، انہیں قبیلہ بدر کر دیا جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ سلجان کہتی ہے، ارطغرل بھائی بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے حلیمہ، والدہ انہیں معاف کر دیں گی۔ حلیمہ غصے سے کہتی ہے، وہ انہیں کیسے قبیلہ بدر کر سکتی ہیں، اور وہ بھی زخمی ہاتھ کے ساتھ، جبکہ ارطغرل کا زخم ابھی تک تازہ ہے، وہ کیسے دشمن سے لڑ پائیں گے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ دشمن قبیلے کے چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے ایک ماں کیسے اپنے بچے کو قبیلے سے بے دخل کر سکتی ہے؟ سلجان کہتی ہے، حائمہ خاتون نے یہ سب غصے میں کہا تھا حلیمہ۔ حلیمہ غصے سے کہتی ہے، یہ غصہ وہ اپنے بھائی پر نکالتی اور اس کی شیطان صفت بیوی پر، میرے شوہر کا کیا قصور تھا؟ سلجان کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے، کیا گناہ تھا ان کا؟ یہ کہہ کر حلیمہ غصے سے باہر جانے لگتی ہے تو سلجان کہتی ہے، حلیمہ کہاں جا رہی ہو تم؟ حلیمہ کہتی ہے، جانے دو سلجان خاتون، مجھے جانے دو، اب میں ان پر اپنا غصہ نکالوں گی۔ یہ کہہ کر حلیمہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے حائمہ خاتون کو جا کر، والدہ کیسے آپ نے اپنے بیٹے کو قبیلے سے نکال دیا؟ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں والدہ؟ آپ نے میرے شوہر کو مجھ سے دور کر دیا، میرے بچے سے اس کے باپ کا سایہ محروم کر دیا، کیسے کر سکتی ہیں آپ یہ؟ حائمہ خاتون کھڑی ہو کر کہتی ہیں، میری بچی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگتی ہیں تو حلیمہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں جو آپ سننا نہیں چاہتی ہیں۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں ارطغرل منگولوں کو بیوقوف بنا رہا تھا اور منگولوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارطغرل کہاں ہے۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے، ارطغرل ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ تانگت کہتا ہے، کب تک بچو گے ارطغرل؟ پھر ارطغرل وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور منگول بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں سلجان حلیمہ کو خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حلیمہ کہتی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینکا ہے حائمہ خانم۔ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے، حلیمہ تم جانتی بھی ہو کہ کس کے سامنے تم کیا بات کر رہی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے، یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ کرکت ماموں کے قبیلے سے مدد کی امید ختم ہونے کے بعد اب آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں کندوکتو بھائی؟ کندوکتو کہتا ہے، اپنی حد میں رہو حلیمہ، کون ہوتی ہو تم مجھ سے یا والدہ سے اس طرح کے سوال کرنے والی؟ اتنے میں گوبچے بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر کندوکتو کہتا ہے، تم فوراً اپنے خیمے میں جاؤ اور انتظار کرو اپنے شوہر کے واپس آنے کا، جاؤ یہاں سے۔ اتنے میں حائمہ خاتون کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگتی ہیں اور حلیمہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر سب لوگ حائمہ خاتون کو بٹھاتے ہیں اور پانی پلانے لگتے ہیں، لیکن حائمہ خاتون پانی نہیں پی رہی تھی۔ سب لوگ حلیمہ پر غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس کی باتوں کی وجہ سے حائمہ خاتون کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ حلیمہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل تیر کمان لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ارطغرل اپنا خنجر نکال کر اپنا تھوڑا سا خون نکال کر ایک درخت پر لگا دیتا ہے اور تھوڑی سی جھاڑیوں پر بھی لگا دیتا ہے تاکہ وہ منگول سمجھیں کہ ارطغرل زخمی ہے اور وہ اس طرف گیا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، آ جاؤ بھیڑیوں، کر لو شکار۔ اتنے میں تانگت
حمزہ سپاہی اور اپنے منگول سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ یہیں ہے آس پاس، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اتنے میں ارطغرل جنگل کی طرف ایک جگہ پہنچ گیا تھا اور حمزہ اور تانگل اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر وہ ایک اور جگہ پہنچتے ہیں جہاں ارطغرل نے ان کے لیے نشانات چھوڑے تھے اور وہ کہتے ہیں وہ اس طرف گیا ہے۔ پھر وہ سامنے نکل آتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ ارطغرل کہاں گیا ہے۔ اتنے میں تانگل غصے سے کہتا ہے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل، تم ہم سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ پھر تانگل کہتا ہے پھیل جاؤ سب، حمزہ سپاہی تم اس طرف جاؤ اور باقی سب میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں اور ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور پھر ارطغرل کہتا ہے خود پھنس گیا ہے شکار۔ یہ کہہ کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے